اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جلدی صلاحیت رکھتا حج کرنے کی اور حج نہیں کرے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ حج سے بھی محروم کر دے گا، اور جتنے خیر اور بھلائی کے راستے ہیں اللہ اس سے بھی محروم کر دے گا۔ یہ سزا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ نکلتا ہے اور برائی سے برائی کا راستہ نکلتا ہے۔ نیکی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، برائی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ہر آدمی اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرے قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ انسان تمنا کرے گا اور حج کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ جن مہینے اور ایام سے ہمارا گزر ہو رہا ہے وہ حج کے مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور حج کے ایام قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے حج کے موضوع پر خطبے کے لیے چند آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ حج کے جو ایام ہیں وہ مقرر مہینوں میں ہیں، یہ مہینوں میں حج ہے، یعنی ان مہینوں میں جو آدمی حالت احرام میں داخل ہو گیا وہ محرم رہے گا۔ اگر وہ متمتع نہیں ہے، یعنی اگر وہ حج تمتع نہیں کر رہا ہے، قران اور افراد کر رہا ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن جو ان کے اندر حج کرے گا یعنی احرام باندھے گا وہ احرامی میں رہے گا، اس کو پابندی کرنی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقررہ مہینے ہیں، اور حج سے متعلق بہت سارے دروس اور ورکشاپ وغیرہ ہو چکے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، جن کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔
لیکن حج تمتع میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے تو صرف عمرے کا احرام باندھے گا اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا، پھر 8 تاریخ کو جس مقام پہ ہیں وہیں سے احرام باندھ کر حج کا احرام باندھ کر منی جائے گا، یعنی 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد۔ اور حج قران اور حج افراد میں جو احرام کی حالت میں آ گیا، چاہے شوال میں باندھے یا ذی القعدہ میں باندھے یا ذی الحجہ میں، وہ احرامی کی حالت میں رہے گا جب تک 10ویں ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد، یعنی کنکری مارنے کے بعد اور قربانی کے بعد بال اور ناخن نہیں کٹائے گا، وہ احرامی میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد وہ احرام اتار دے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کپڑے پہن کر وہ طواف اور سعی کرے گا۔ یہ مختصر طور پر یہ جھلکی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ چاہے وہ حج افراد کرے، حج تمتع کرے، حج قران کرے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، حج کی روح کیا ہے، حج کا مغز کیا ہے؟ فَلَا رَفَثَ، گناہ سے بچے، شہوت کی باتوں سے بچے، غلط کاموں سے بچے، گندے کاموں سے بچے، عورتوں کے فتنے سے بچے، فسق و فجور سے بچے، اور حج میں جنگ و جدال نہ کرے۔ یہی حج مبرور ہے، جس میں شہوت رانی نہ ہو، جس میں عورتوں سے غلط تعلق نہ ہو، جس کے اندر فیس بک اور موبائل کا غلط استعمال نہ ہو، فسق و فجور اور گناہوں سے بچے، غیبت و چغلخوری سے بچے، جنگ و جدال سے بچے، آپسی تنگیوں پر، مصیبتوں پر، بھیڑ بھاڑ پر صبر کرے، تو وہ حج مبرور ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه النسائی وغیرہ۔ حج اور عمرے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ دھلتے ہیں، گناہ میٹھتے ہیں، اور محتاجی اور غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ حج کیا جائے، فسق و فجور سے بچا جائے، جنگ و جدال نہ کیا جائے، موبائل اور فیس بک کا غلط استعمال نہ ہو، عورتوں کے فتنے سے بچے، تو گناہ ختم ہو جائیں گے، اور محتاجی، غربت اور افلاس کو اللہ اس طرح مٹائے گا جس طرح آگ سونے اور چاندی اور لوہے کے زنگ کو مٹاتی ہے۔ سونا اور چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو جھاگ ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، جو اصل مادہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو اسی طرح گناہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آگے، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثواب الا الجنہ، حج مبرور جو حج مقبول ہے اس کا ثواب اللہ کے نزدیک سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں۔ کتنا بڑا ثواب! بلکہ فسق و فجور اور گناہوں سے بچتے ہوئے اور حلال روزی کے ساتھ اگر حج کرے تو پھر من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتم، اللہ کے لیے حج کرے، اس لیے نہیں کہ حاجی کہا جائے، یہ لو حجاج کی صف میں جگہ دے، بلکہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف اور اپنے مال کو پاک کرے، کیونکہ حرام مال سے جو آدمی حج کرتا ہے اور جب سواری پہ سوار ہوتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم حجت، تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا لبیک ہے نہ سعدیک ہے، زادو کا حرام، تمہارا توشہ کیا ہے؟ حرام ہے، وحجو کا غیر مبرور، اور تیرا حج جو قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر حلال کمائی سے حج کرے، پاک کمائی سے حج کرے، اور جب لبیک اللہم حجن یا عمرتن کہے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے زادو کا حلال وحجو کا مبرور، تیرا توشہ حلال ہے، تیری کمائی حلال ہے، اور تیرا حج مقبول ہے۔ تو جو اس طریقے سے اللہ کے لیے کرے، حلال کمائی سے کرے، فسق و فجور گناہوں سے بچے، تو چھوٹے بڑے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ یہ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ بچہ بڑے ہونے کے بعد
کچھ شرارتیں کرتا ہے، کچھ لڑائیاں کرتا ہے، کچھ جھگڑتا ہے، کچھ نہ کچھ، چاہے وہ گناہ نہ لکھا جائے. بالغ ہونے سے پہلے جو بچے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن گناہ ہوا. لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے وہ تو بالکل صاف ہے، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اسے مراد یہ ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا یعنی بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اس وقت تک جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب دھل جاتے ہیں، کلین ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حج اسی وقت ہوگا جب حج کو حج کی طرح کیا جائے، علماء کی سرپرستی میں کیا جائے، علم کے ساتھ کیا جائے، نیک اور صالحین کی صحبت میں حج کیا جائے، فسق و فجور سے بچا جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے یعنی فرض ہے. لیکن کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کی تفسیر میں بعض اقوال آئے الزاد والراحلہ، سواری پر سوار ہونے کی طاقت ہو اس کے پاس، اور اتنا پیسہ ہو کہ سال بھر اپنے گھر والوں کا خرچہ رکھنے کے بعد اتنا پیسہ بچ جائے کہ آپ اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے اور زیارت کر کے آ جائیں تو حج فرض ہے. مثال، اگر آپ کے گھر والوں کا خرچہ 5 لاکھ ہے سال بھر کا اور آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو آپ کے لیے اسی وقت حج کرنا ضروری ہے. یہ انتظار نہیں کرنا کہ بچی کی شادی ہو جائے گی یا فلاں دکان سجا لوں گا اور سپر مارکیٹ بنا لوں گا، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ جلدی کرنا چاہیے حج کو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. انبیاء سابقین کی صفت اللہ نے بتائی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ خیر میں سبقت کرتے تھے. اور اللہ نے حکم دیا کہ جب میں حکم دوں تو فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف سبقت کرو، نیکی میں سبقت، تاخیر مت کرو. ایسا نہیں کہ اذان آج ہو گئی اور نہ کل نماز پڑھ لیں گے، رمضان آ گیا نہ ابھی نہیں کریں گے، رمضان کے بعد روزہ رکھیں گے، تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے جس وقت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے اور اذان کے بعد نماز پڑھنا ہے، اسی طرح جس وقت آپ کے پاس مال آ گیا اور جسمانی قوت ہے تو آپ کے اوپر فوراً حج کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے جنتیوں کی صفت بتائی ہے یسارعون فی الخیرات، یسارعون فی الخیرات، فاستبقوا الخیرات بھی اللہ نے حکم دیا. اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ جو خیراتوں میں جلدی اور سبقت کرتے ہیں. نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حج کی تیاری کرو اور حج میں نکلنے کے لیے سامان سفر تیار کرو. تزودوا، ایسا نہیں کہ بغیر تیاری کے نکل جاؤ. اللہ نے کہا تزودوا، تیاری کرو، توشہ جمع کرو. فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے. ایک تو ایمان یعنی دل کا تقوی، اور ایک تقوی یہ بھی ہے سوال سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. استغنوا عن الناس ولو بشواس السماک، لوگوں سے بے نیاز رہو اگرچہ کھجور کی ڈالی کیوں نہ ہو. یعنی آپ جب حج کریں اور کوئی بھی کام کریں تو لوگوں کے محتاج نہ بنے. یمن کے لوگ حج کرتے تھے لیکن وہ محتاج ہو جاتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم کو اللہ کی راہ میں نکلے اللہ مدد کرے گا. نہیں، اللہ نے سامان سفر کی تیاری کا حکم دیا ہے، محتاجی سے بچنے کا حکم دیا ہے. لہذا حج میں جلدی کرو، یہ حج کی تیاری کرو. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. اگر آج کروڑ پتی ہے تو کل خاک پتی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. اس لیے جلدی کرنا ہے. یہ کہنا کہ نہیں بچی کی شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچی کی شادی کرا لیں لیکن بعد میں اللہ حج کی توفیق نہ دے. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہماری بیوی روکتی ہے کہ نہیں بچی کی شادی کر لیں گے تو حج کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ابھی حج کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ حج کی برکت سے ہمارے لیے دوسرے مرحلے کو آسان کر دے. چنانچہ حج میں گئے اور ہم نے ان کی خدمت بھی کی، الحمدللہ، اللہ قبول کرے. ایک بڑے اچھے ماحول میں حج کیا، بچی کی شادی بھی ہوگی، سارے مسائل حل ہو گئے، لیکن بیوی کو اللہ نے محروم کر دیا. آج تک نہ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق اور نہ حج کی سعادت مل سکی. اللہ تعالیٰ جس کو بلائے گا وہی نہ جائے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر بن گیا ہے تو اعلان کر دو حج کا، ہے نا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، سورہ حج کی آیت نمبر 28. ذرا اس آیت پر غور کیجئے. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. اس سلسلے میں ابن کثیر، بغوی اور قرطبی
اور طبری وغیرہ کی جو روایات ہیں اس میں ابن عباس کی روایات ہیں مختلف الفاظ میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں اعلان کروں گا تو آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ پہنچانا علیک البلاغ، تمہارے اوپر علیک النداء، تیرے اوپر آواز دینا ہے، تم آواز دو، پکارو لوگوں کو، وعلی البلاغ، اور پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بعد روایت کی روشنی میں کوہ صفا پر یا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر یا مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اور دائیں بائیں ہر طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ پھیرتے رہے اور اعلان کرتے رہے، لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سروں کو جھکا دیا، اور رب العالمین کا ربانی نیٹ ورک ایسا رہا کہ سارا نیٹ ورک اللہ کے سامنے زیرو اور ربانی چینل ہیرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ ربانی طاقت تھی، پوری دنیا کے لوگوں نے سنا ہے، مفسرین نے کئی روایات اس پر جمع کی ہے۔ اور دوسری بات، قیامت تک جو لوگ حج کرنے والے مرد و عورت، اللہ نے باپ کے صلب میں اور ماں کے رحم میں وہ سنا دیا وہ آواز۔ جس نے بھی لبیک کہہ دیا اللہم حجن، ان تمام کو اللہ دنیا میں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو جتنے لوگوں نے حج کیا ہے یہ سب انہوں نے عالم ارواح میں لبیک اللہم حجن کہا، تو اللہ انہیں ضرور حج کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ تمام سہولیات کے باوجود تمنا رکھتے ہوئے حج نہ کر سکے، تو اب اس کے لیے یہی ہے کہ بوڑھا آدمی ہے یا ضعیف ہے یا ایسا بیمار ہے جس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، یا وہ مر چکا، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو آدمی اس کی طرف حج بدل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ اپنا حج نہیں کیا اور دوسرے کے حج پہ نکل گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنا کھانا نہیں کھایا اور آپ خود بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پہلے دوسروں کو کھلائیں گے۔ بھائی جب آپ کی جان جا رہی ہے تو پہلے آپ کھانا کھاؤ۔ ابدا بنفس ایک حدیث ہے، اپنے آپ سے شروع کرو، ابدا بنفس، پھر اس کے بعد دوسروں۔ تو آپ نے اپنی نماز خود فرض نماز پڑھی نہیں، جمعہ پڑھی نہیں ہے، تبلیغ میں نکل گئے جمعہ پڑھو جمعہ پڑھو، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ آپ نے خود فرض نماز نہیں پڑھی اور تبلیغ میں نکل گئے، تو اس لیے لبیک اللہم شبرما والی حدیث جو ہے، ایک صحابی نے کہا لبیک اللہم شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف حج کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا حل حججت عن نفسک، کیا تم نے اپنا حج کیا؟ تم کو دوسروں کی اتنی فکر ہے تو پہلے اپنا حج کیا کہ نہیں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ آپ نے کہا حج عن نفسک ثم عن شبرما، پہلے اس سال اپنا حج کرو، پہلے اس سال اپنا حج کرو، پھر شبرما کا حج کرنا۔ اس لیے حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے وہ بوڑھا اور ضعیف ہو، جو سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا ہو، جیسے ابو رزین عقیلی کی روایت ہے کہ میرا باپ سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ تو کہا حج نبی کے بعد اپنے باپ کی طرف حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ یا جو مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا اور اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوا، تو اس کی طرف سے بدل حج اور بدل عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ، اے ابراہیم لوگوں میں آواز دے دو، لوگ دبلی اونٹنیوں پر پیدل دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جلدی صلاحیت رکھتا حج کرنے کی اور حج نہیں کرے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ حج سے بھی محروم کر دے گا، اور جتنے خیر اور بھلائی کے راستے ہیں اللہ اس سے بھی محروم کر دے گا۔ یہ سزا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ نکلتا ہے اور برائی سے برائی کا راستہ نکلتا ہے۔ نیکی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، برائی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ہر آدمی اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرے۔
قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ انسان تمنا کرے گا اور حج کے راستے بند ہو جائیں گے. کوشش کے باوجود، تمنا کے باوجود اور وسائل کے باوجود انسان حج نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے کورونا میں دیکھ لیا ہے. حج قبل اللہ تحجو، حدیث تو ضعیف ہے لیکن کچھ آثار ہے. حج کرو قبل اس کے کہ تم کو حج کی توفیق نہ مل سکے، حج ہی نہیں کر سکے، دیکھ لیا آپ نے. لہذا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ حدیث سن لیجئے، ہر آدمی دیکھ لے کہ جسمانی طور پر جس کو اللہ نے صحت دی ہے اور معاشی طور پر اللہ نے اسے خوشحال بنایا ہے، 5 سال گزرنے کے بعد بھی اگر حج نہیں کرتا تو اللہ اس کو ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دے گا. جیسے آپ نے ابھی لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث سنی، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، حرم الخیر کلہ. جو لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان عبد، اللہ فرماتا ان عبدا صحت له في جسمي والساعة عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لا يفيد الحج لمحروم. ابن ماجہ. جس بندے کو ہم نے جسمانی طور پر صحت اور تندرستی سے نوازا اور مالی طور پر خوشحال اور فارغ البال بنایا، 5 سال تک اس نے اگر حج نہیں کیا تو وہ محروم کر دیا جائے گا، ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جیسا کہ سعید بن منصور کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں کہا کہ میں چاہتا ہوں لقد ہممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، ان اسلامی خطوں میں کچھ لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے کارندے کو، جو لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں کہ کن پر حج فرض ہے اور کن پر حج فرض نہیں ہے. جس کے پاس حج کرنے کی صلاحیت ہے اور اگر وہ حج نہیں کرتا یعنی جلدی نہیں کرتا تو اس پر یہود و نصارہ کا ٹیکس لاگو کر دیا جائے، جزیہ جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں. یعنی جس طرح اسلامی ملک میں یہود و نصارہ مشرکین رہیں گے تو ان کو جزیہ دینا پڑے گا، اور مسلمان ان کے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے اور ان کو مکمل امن دیں گے، اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی راہ ہموار کریں گے. تو اگر مسلمان بھی حج نہیں کرتا تو وہ یہود و نصارہ کے حکم میں ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس پر ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا. ما ہم بمسلمین، ما ہم، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا، اللہ بے نیاز ہے سارے عالم سے. حج کا حکم دیا اور اس کے بعد کفر کا لفظ استعمال فرمایا. لہذا اگر حج نہیں کرتا ہے یہ کفر کا راستہ ہے. اگر حج کا انکار کیا تو کافر، اور اگر انکار نہیں کیا، سستی و کاہلی کرتا رہا تو یہ عملی کفر ہے. جس طرح عملی نفاق ہے، عملی نفاق، عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق، یعنی کفر کی بیماری اور کفر کے جراثیم اور کفر کا وائرس اس کے دل میں داخل ہو گیا. جو حج میں جلدی نہ کرے، اللہ فرماتا ہے اس نے کفر کیا، یعنی وہ اللہ اس سے بے نیاز ہے. اسی آیت سے حضرت عمر بن خطاب نے استنباط کیا ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول من ملک زادا او راحلہ، جو سامان سفر کی صلاحیت رکھتا ہے، توشہ رکھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، خانہ کعبہ کو نہیں مانتے. تو جو اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا وہ یہودیوں کے حکم میں. جس طرح یہود خانہ کعبہ کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے نزدیک بیت المقدس یہ ان کے باپ دادوں کی یادگار ہے جس کے لیے آج تک لڑائی ہو رہی ہے، جبکہ صحیح ہے کہ عربوں کی حکومت تھی وہاں پر، ہر دور میں عرب تھے. اور نصارہ یہود کے ہی حکم میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا سلسلہ ایک ہے. یہود و نصارہ یہ بنی اسرائیل میں داخل ہے. اور مجوسی کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجوس 2 خدا کو مانتے ہیں، ایک نیکی کا نور اور ایک ظلمت، ایک اہرمن اور ایک یزداں. روشنی والے خدا کو یزداں کہتے ہیں اور تاریکی والے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ اہرمن کہتے ہیں. 2 خدا.
تو جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں ان اللہ کو تو اللہ انہوں نے مانا، لیکن نفس پرستی اور خواہش پرستی، زر پرستی، اولاد پرستی، دولت پرستی، یہ بھی مجوسی کے حکم میں ہے۔ گویا کہ اس نے بھی نفس کو معبود بنا لیا۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، حج نہ کرنے والے نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا۔ اللہ فرماتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا خیال ہے اس شخص کا جس نے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل ممن اتبع ہوا بغیر ہدی من اللہ، جس نے بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ کیا خیال ہے جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اس لیے غریب اور فقیر لوگ جن کو کچھ نہ تھا، مکان بیچ کر، نوکری پیشہ لوگ پیسہ جمع کر کر کے حج کیے، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں تک انسان بہت کم جاتے ہیں، سعودیہ کے ان علاقوں میں بڑے بڑے لوگ بوڑھے ہو گئے، ابھی تک مکہ نہیں دیکھا، اب تک مدینہ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا نہیں ہے؟ اس ملک میں رہتے ہوئے جبکہ ان کو پاسپورٹ ویزا کی ضرورت نہیں، پھر بھی محروم ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ اس لیے حج میں جلدی کرنا چاہیے، اور حج کے فوائد اور ثمرات سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں یہ حج الفت و محبت کا عظیم ترین مظہر ہے، اجتماعیت کا ایک عظیم ترین موسم ہے۔ ایک لباس میں، ایک پوشاک میں، ایک زمین پر جمع ہوتے ہیں، خاص طور میدان عرفات میں ایک اللہ کی پکار پکارتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ طلب اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس لیے جو لوگ حج کے سفر میں نکلے، چاہے حج سے پہلے مر جائیں یا حج کے بعد مر جائیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ لہذا یہ حج ایک لباس میں، ایک پوشاک میں، ایک زمین پر جمع ہوتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اس حج کے اندر لوگوں کی اجتماع اور ملاقات سے بہت سا خیر ملتا ہے، بہت سی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، یا کلمہ توحید پڑھتے ہیں عرفات کے میدان میں، جس میں شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے۔ یہ عرفات کا میدان اتنا بڑا میدان ہے، ما روی الشیطان یوما فی ادحر ولا اغید ولا احقر من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ اس دن رسوا ہوتا ہے۔ شیطانی طاقتیں بھی، جب شیطان رسوا ہوگا شیطانی طاقتیں بھی رسوا ہوں گی۔ ایمانی طاقت میں، روحانی طاقت میں جب اضافہ ہوگا تو پوری دنیا میں امن آئے گا۔ یہ حج کا ایک بہترین درس ہے جس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ 1757 سے لے کر 1948 تک آزادی کی تحریکیں چلتی رہی، چاہے شجاع الدولہ ہو یا ٹیپو سلطان، سب نے محنتیں کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ لیکن اس دیش کی آزادی کی اصل تحریک 1821 سے لے کر 1836 تک سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل الدہلوی، جن کو شہید کہتے ہیں، تحریک شہیدین، انہوں نے تحریک برپا کی ہندوستان کے اندر، اور آزادی کی تحریک سے پہلے انہوں نے لوگوں کی گردنوں کو شرک سے آزاد کیا، اور اسی حیدرآباد میں نکاح بے وگان کی تحریک برپا کی گئی۔ شاہ ولایت علی صادق پوری نے پٹنہ سے آنے کے بعد یہاں پر تعزیہ داری کو ختم کیا، مرا اور قبر پرستی کا خاتمہ کیا، نکاح بے وگان کی ترویج اور اشاعت کی، بیواؤں کی شادیوں کو زندہ کیا۔ خود اسی حیدرآباد میں ولایت علی صادق پوری نے 1000 سے زیادہ بیواؤں کی شادی کی، اور گولکنڈہ کے مبارز الدولہ جو امیر تھے، مسلک اہل حدیثیت پر قائم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد علی رام پوری جو
سید احمد بریلوی کے شاگرد تھے، ان کے ذریعے ان کو ہدایت دی. 8 اور 9 علماء ان کی قیادت میں ہوتے تھے جو پورے حیدرآباد اور مضافات میں تبلیغ ہوتی تھی. یہاں تک کہ شرک و بدعت سے لوگوں نے توبہ کیا اور اسی کی روح تھی کہ یہ دیش آزاد ہوا ہے. لیکن اس دیش کی آزادی پر اللہ کے گھر کی زیارت کا اور حج کا بہت گہرا دخل ہے. اور اس کی دلیل یہ کہ سید احمد بریلوی نے اور شاہ اسماعیل دہلوی نے اور ان کے پورے قافلوں نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جو تحریک کی، اس کی بنیاد توحید پر رکھی، عبادت پر رکھی، معاشرے کو ظلم سے نجات دیا، بیوگان کی شادی کی، فسق و فجور اور زناکاری سے توبہ کرایا. لیکن اس کا آغاز حج سے ہوا. اس کا آغاز کس سے ہوا؟ حج سے ہوا. حیدرآباد میں، پٹنہ کے اندر، یہاں تک کہ کلکتہ کے اندر پوری ہندوستان سے لوگ جمع ہوئے اور وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے کلکتہ سے جدہ کی طرف. اور حج کے بعد آزادی کی تحریک اٹھی یہاں تک کہ انہوں نے شہادت کا تحفہ پیش کیا اور یہ دیش آزاد ہوا ہے. آج ہندوستان میں ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ توڑ جا رہے ہیں، مسجدیں اور مدرسے نشانوں پر ہیں اور ہم حالت جنگ میں ہیں، ہر طرف سے دشمن بھونک رہا ہے. ایسے وقت میں بھی ہم اگر خواب غفلت سے بیدار نہ ہو تو کیا کس دن کا انتظار کرتے ہو کہ قبر کے مردے آئیں گے؟ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ قبرستان کے اندر جس طرح اذان دی جائے مردے نہیں آ سکتے، ہمارے دل میں مردہ ہو چکے ہیں. آؤ ان حج کو پاکیزہ کرو، حج کو درست کرو، اللہ سے رجوع ہو، توبہ اور استغفار کرو اور ہماری جو اجتماعی قوت ہے اس اجتماعی صلاحیت کا مظاہرہ اس ووٹ کے ذریعے کرو تاکہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل اور انصاف سے نہ روکے. عدل انصاف کرو. عدل اور انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب کرنے والا ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھی اس میں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا اعتراف کرو، حق کا ساتھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کہا، جب شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان نہیں آئے گا، تو کہا صدق و کذب، اس کی یہ بات صحیح ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، وَلَوْ أَنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَسَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. اس لیے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے. جان جا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حرام گوشت ہے تو ظاہر جان بچانا واجب ہے. اس لیے بعض مفسرین جس میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی ہے کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، حضرت شعیب علیہ السلام کی رشتہ داری کو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. اگر تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی ہم تم کو رجم کر دیتے، سنگسار کر دیتے، تباہ کر دیتے. رشتہ داری کو اللہ نے سبب بنایا شعیب علیہ السلام کی حفاظت کا. عبد الرحمن بن ناصر السعدی لکھتے ہیں اگر کوئی پر ڈکٹیٹر حکومت ہے، فاشزم حکومت ہے، ظالم و جابر حکومت ہے، اس کے مقابلے میں اگر جمہوری نظام ہے، گرچہ جمہوری نظام یہ شرعی نظام نہیں لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے. جہاں آپ کی مسجدیں محفوظ ہیں، مدرسے محفوظ ہیں، آپ کے اسلامی مراکز محفوظ ہیں تو اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے گا، جمہوری حکومت قائم کی جائے گی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا جس کی روایت بخاری میں اور مسلم کتاب الامارہ میں اور ابو داؤد کتاب الجہاد کی پہلی حدیث، ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے، کیا مالوں کی زکات دیتے؟ اونٹ ہے؟ کہا ہم زکات دیتے ہیں. آپ نے کہا فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، سمندروں کے اس پار بھی رہو، عمل کرو، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا. سمندروں کے اس پار بھی رہنے کا حکم دیا. اگر نماز پڑھ سکتے ہو، زکات دے سکتے ہو، تو جس علاقے میں یا جس ملک میں آپ کی آزادی ہے کہ آپ عبادت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، آپ وہاں ایک جمہوری حکومت قائم کر کے کہ ظالم حکومت کا خاتمہ کرتے ہو، یہ ضروری ہمارے اوپر. میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ وہاں تو اسلامی حکومت نہیں تھی لیکن اس لیے کہ وہاں کا انصاف تھا، وہ عدل تھا، وہ امن تھا. تو اسلام امن اور عدل کو پسند کرتا ہے. دوسرے مرحلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور مال کی حفاظت اللہ ڈائریکٹ کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے سبب بنایا ابو طالب کو. کیوں بنایا ابو طالب کو سبب؟
اس لیے کہ اس سے معلوم ہو گیا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ ایک فاسق اور فاجر سے بھی دین کی تائید اور نصرت کا کام لے گا۔ تو یہ ضمناً بحث آ گئی کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ حجاج جو جا رہے ہیں اپنے لیے دعا کریں نہ کریں، لیکن ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، امن و امان کے لیے دعا کریں، ان ظالم و جابروں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرو۔ جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو ہدایت دے سکتا ہے، تاتاریوں کو جنہوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کو خون کیا اور عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اللہ نے مسلمات بعض ایمان والی عورتوں کے ذریعے ان کو ہدایت دی یا نہیں دی، اور وہ کعبہ کے پاسمان بنے یا نہیں بنے؟ تو ان ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کرو، جو ہدایت کے مستحق نہیں ہے اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ لہذا حجاج پر ضروری ہے کہ عرفات کے میدان میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ فرماتا ہے اتونی شعثا غبرا ضاجین من کل فج عمیق، میرے بندے تمام دنیا کے خطوں سے پراگندہ حال ہو کر آئے ہیں، میں اے فرشتوں تم کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ من یوم عرفہ، سب سے زیادہ عرفات کے دن اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اے حجاج اپنے حج کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اور حج کے طریقے شریعت کی روشنی میں سیکھ کر کے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ غفور رحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حج سے متعلق جو ہے کچھ مسائل ہے بہت مختصر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ حج نہیں کر سکتے تو اللہ نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں رکھی ہیں، اگر وہ عمل انجام دے تو ہر دن حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے مدینے میں ہم سے ملا، بوڑھا آدمی جو رمضان میں عمرے کے لیے آیا تھا، اور اس کی خواہش تھی حج کرنے کی۔ بہت سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، رمضان میں چھپ جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں اور حج کر کے جاتے ہیں۔ یہ شرعی حج نہیں ہے، یہ قانون کی مخالفت ہے، گناہ لازم آئے گا۔ حج مبرور، خوف ہے، ڈر ہے کہ حج مبرور نہ ہو۔ وہ کہا کہ رو رہا ہے کہ میں حج کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے کہا حج کرنا چاہ رہا ہو، آپ نے رمضان میں عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ کہا کہ عمرہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حج او قال حجۃ معی، رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ نمبر ایک، جو حج کی صلاحیت نہیں رکھتے، تمنا حج کرنے کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اعمال بتا رہا ہوں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ دلیل، من صلی الفجر فی جماعہ، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ثم جلس فی مصلی، پھر اپنے مصلی پر یعنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اور سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب لکھا جائے گا، مکمل ثواب لکھا جائے گا، مکمل ثواب لکھا جائے گا، مکمل ثواب 3 مرتبہ فرمایا، کتب له اجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، حج اور عمرے کا مکمل ثواب لکھا جائے گا۔ آپ حج کے لیے کئی مہینے سے تیاری کرتے ہیں، بلکہ سالوں سے، اور پھر نکلتے ہیں، وہ آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اذان سے پہلے یا اذان کے ساتھ وضو کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس حاجی کا ثواب دے گا جو حالت احرام میں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ حدیث مجھے یاد رہے کہ میں پیش کر دوں، کہ جو حج میں مر گیا قیامت تک حج کا ثواب ملے گا۔ ابھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ من تطہر فی بیتی ثم جاء الی صلاۃ مکتوبہ، جس نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے آیا مسجد، فجر کاجر الحاج المحرم، فجر کاجر الحاج المحرم، اس کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جو حالت احرام میں ہے۔ احرام کی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، جس طرح وہ صحابی جو عرفات کے میدان میں اونٹنی نے گرا دیا تو آپ نے فرمایا اغسلوا بماء وسدر، پانی اور بیر کی پتی سے غسل دو، وکفنوا فی ثوبیہ، اور اسی کے 2 کپڑوں میں کفناؤ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔
کتنی بڑی سعادت. یہ موت اور یہ پاکیزہ موت اور یہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو گھر سے وضو کر کے مسجد آئے جماعت کے ثواب کے لیے. تو کیا آپ کو یہ تمنا نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں نام نہیں ہوگا، اس میں شہرت نہیں ہوگی، اس میں فیس بک پہ نہیں ڈالا جائے گا. جی احرام پہ باندھے تو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے تو بھی ویڈیو بنا، ہیلو ہیلو میں احرام میں ہوں، میں مکے میں ہوں. ارے ظالم، تو اللہ کو بتانے کے لیے نکلا، اللہ کے لیے نکلا ہے، یہ دنیا میں شہرت کے لیے نکلا ہے. ایسے حج قبول نہیں ہوں گے. یہ ریاکاری کا حج ہے، نمود کا حج ہے، شہرت طلبی کا حج ہے. کچھ ایسے بھی نادان لوگ ہیں کہ پورے طواف میں ویڈیو بناتے ہیں. ظالموں، تمہارا ویڈیو اللہ کے پاس بن رہا ہے، صحیح میں ویڈیو بنا رہے ہیں، بولنے پر لڑتے ہیں. کہیں تو لوگ لڑ گئے مجھ سے تعلیم دینے پر. تو لہذا اس سلسلے میں میرے پاس ایک موضوع ہے، حج کیسے ہوگا. یہ تو سب کو معلوم ہے، حج کیسے خراب ہوگا، حج کیسے خراب ہوگا، وہ اعمال جو حج کو خراب کرنے والے ہیں. یہ ایک اہم موضوع تھا جو میں کچھ پوائنٹ لے کے آیا تھا، لیکن وقت کی کمی اور طبیعت کی علالت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اور میں اس میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا. رات سے لے کر صبح تک میں بخار میں تپتا رہا، اور اللہ کے فضل سے میں نے گولی کھائی، اور جیسے جمعہ کا وقت ہوا اللہ نے اس لائق بنا دیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں. تو ممکن ہمارے بیان میں وضاحت نہیں ہو سکی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے. اور خاص حجاج جو جا رہے ہیں ان کو ٹریننگ دیجیے اور اب بتلائیے کہ اپنے حج کو درست کرو. حج سے کے نکلنے سے پہلے گھر کے اندر بہت ساری دعوتیں چلتی ہیں، بہت سے بدعت و خرافات چلتے ہیں، اس کو روک دو. ہاں انشاءاللہ گھر سے نکلتے وقت اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے. بعض علماء نے منع کیا ہے عام دلیلوں کی روشنی میں، لیکن میرے پاس ایک دلیل مل گئی ہے، وہ یہی ہے کہ اذا خرجت من منزلک فصلی رکعتین. جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھو، چاہے حج کے لیے نکلو، کام کے لیے نکلو، کہیں بھی نکلو. یمنعانک من مخرج سوء، ہر فتنے اور برائی سے اللہ کیا کرے گا؟ محفوظ فرمائے. اور حاجیوں کو جو دعوت دی جاتی ہے یہ بھی احادیث میں ثابت نہیں ہے، عمومی کبھی دعوت کسی کو دی جائے، لیکن دعوت کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے. پھر نوٹ بھی دیتے ہیں، نوٹ اور ووٹ کی آپ کو امت کو یہاں ضرورت ہے، نوٹ اور ووٹ یہاں دو. حاجی کو نوٹ کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے نوٹ جمع کر چکا ہے. لیکن یہ بات ہے سفر سے حاجی آئے گا یا کوئی آدمی جب سفر سے واپس ہو تو وہ دعوت کر سکتا ہے. یہ روایت بخاری میں کہ اللہ کے نبی جب غزوے کے سفر سے واپس آئے تو آپ نے دعوت دی صحابہ کو، یہ روایت بخاری میں. تو یہ سفر عام ہے، کسی بھی سفر سے آتے وقت تو اگر حاجی بھی آئے تو وہ دعوت کر سکتے ہیں. لیکن یہ غیر شرعی اعمال بہت سارے ہیں جو وقت کی کمی سے میں نہیں بتا سکا، اور اس کے اوپر طبیعت کی علالت کا بھی اثر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حج کے اعمال بتائے گئے وہ صحیح طور پر حاجیوں کو حج کرنے کی توفیق دے، انہیں دعاؤں کی توفیق دے. پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، مظلوم کی آہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہے. مظلوم اگر کافر بھی ہے اس کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے. تو آج بیت المقدس دشمنوں کے قبضے میں اور بہت سارے اسلامی مراکز دشمنوں کے قبضوں میں ہم رات دن رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، بلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ شرک پھیل رہا ہے، یہ بدعات پھیل رہے ہیں، یہ عریانیت پھیل رہی ہے. غیروں کے ساتھ بچیاں جا رہی ہیں، ہمارے گھر سے بچیاں جا رہی ہیں، ہم واچ نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جس طرح مشرک پر جنت حرام ہے اسی طرح والدین پر بھی جنت حرام ہے جو اپنی بچیوں کی تربیت نہ کرے، جو اپنے بچوں کی نگرانی نہ کرے. مشرک پر جس طرح جنت حرام ہے بخاری شریف، اس والدین پر بھی جنت حرام ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہ کرے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته الا حرم الجنة. جس آدمی کو اللہ نے قوم کا ذمہ دار بنایا، محلے کا ذمہ دار بنایا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار بنایا، اور اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیانت کی، دھوکہ دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو صحیح تعلیم نہیں دی، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی، ان کی فکر نہیں کی، ان کو آزاد کر دیا، تو اللہ نے ایسے لوگوں پر بھی جنت حرام کر دی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.